1970 آیا اور کل بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پاکستان کا پہلا الیکشن ہوا، تو خوب حکومتوں سے، وزیر اطلاعات نوابزادہ شیر علی سے خوب مدد اور تعاون لے کر الیکشن لڑا گیا، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جب شکست فاش ہو گئی، مذہب بدنام کر دیا، تو پھر توبہ نامہ لکھ کر لے آئے میٹنگ میں، پھر غصے میں اس سے استعفیٰ دے دیا۔ 70 سے لے کر اب تک کی حال سنو، پورے پاکستان کی اکثر سیٹوں پر اسی جماعت نے اپنے امیدوار کھڑے کیے، کسی امیدوار سے پیسے نہیں لیے، جماعت نے خرچ کیے۔ 50 لاکھ سے 1 کروڑ ایک حلقے پر خرچ ہوا۔ سوال یہ ہے کہ 350، 400، 500 اراکین اسمبلی پر فی حلقہ اتنا خرچہ ہوا، کہاں سے آیا؟ کون سی آمدنی تھی؟ کیوں؟ اس الیکشن کو جسٹیفائی کرنا تھا۔ دیکھو جی، پارٹیاں، خطرہ تھا کہ کوئی پارٹی بائیکاٹ نہ کر دے تو الیکشن کی ویلیو کچھ نہیں رہتی، تو کہیں سے تو آیا۔ اور جب شکست فاش ہوئی، اب ڈرامہ اور ٹسوے بہا رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو پالیٹکس کی سیاست ہی غلط ہے، پارلیمانی سیاست ہی غلط ہے۔ دوسری اسلام کے نام سے پارٹی بنی تھی 1945 میں، اس کی کہانی سن لو۔ پولیٹیکل اسلام میں یہی ہوگا نا کہ سیاست آپ کے لیے جو کیک مقرر کرے گی، آپ کو اس کیک کے اندر رہنا ہے، اور اگر آپ کو کیک نہیں ملے گا تو آپ ناراض ہوں گے، جی ناراض ہوں گے۔ بھائی یہ طفیلی سیاست، اسلام کو اس سامراجی سیاست کا طفیلی بنا دینا، یہ تو سب سے بڑا جرم ہے۔ اس 200 سال کے ان خطباء کی تقریریں سن لو۔ سر آغا خان 1906 میں جو تقریر کی، اور آج اسی پارٹی کے جس لیڈر نے تقریر کی ہے، 1941 میں جس خطیب نے تقریر کی، اور آج اسی پارٹی کے امیر نے جو اب تقریر کر کے استعفیٰ دیا ہے، اسی اسلام کی پارٹی نے جو تقریر اس وقت کی تھی اور آج اس کے نمائندے نے جو فیصلہ کیا ہے۔ 1945 میں بنی تھی، پاکستان بننے کے بعد توبہ نامہ لکھ دیا اس پارٹی کے لیڈروں نے کہ ایسی سیاست پہ لعنت، ایسی چیزوں سے برات، ہم اس سے گئے، ہم تو صرف مدرسہ بنا کر چلائیں گے۔ تمہیں کس نے پہلے کہا تھا کہ سیاست کے اندر دخل اندازی دو؟ جب ضرورت تھی تو تمہارا ووٹ ادھر پڑ گیا، تمہارا وزن وہاں پڑ گیا، اور جب ضرورت ختم ہوگی تو انہوں نے کہا مدرسہ بنا کے بیٹھا، چپ کر کے اندر نہیں جا سکتے۔ اسی جماعت کے لیڈر نے جب اسمبلی میں کہا کہ اسلام نافذ کرو، تو لیاقت علی خان نے کہا او مولوی صاحب، یہ پاکستان ملائیت اور تھیوکریسی کے لیے نہیں بنا، یہاں اسلام کی کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو یورپین نظام کے تحت بنے۔ جتنا کیک دیا اتنا ہی لیا نا، اسمبلی کی 2-4 سیٹیں مل گئی، کچھ اور مل گیا۔ اس کے بعد سے ہر اسمبلی میں تمہیں کیک ملتا ہے۔ 73 کا آئین بنوانا تھا، تمہارے سے دستخط کروائے، اور جب بھٹو کو ضرورت پیش نہیں آئی تو پارلیمنٹ میں سے ٹانگے بازو اٹھا کر اپوزیشن لیڈر مولانا صاحب کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اتنی تمہاری حیثیت تھی نا۔ 85 میں تم سارے اگر اسلام چاہتے ہو تو میں 5 سال کے لیے صدر۔ اسلام اور امیر المومنین دونوں برابر درجے کے ہیں، اسلام چاہو تو یہ آئے گا، بھونڈا ڈرامہ۔ پھر 87 سے لے کر اب تک کے انتخابات کے اندر تو یہ پولیٹیکل اسلام ہے، یہ سامراج کی سیاسی طاقت کی اعلی کار اسلامی قوتیں کسی ملک میں آئے، اسی پالیٹکس کی ہندو قوتیں ہندوستان میں، بھوپال میں، نیپال میں، کہیں کیا نام ہے یہودی قوتیں ہیں اسرائیل میں، اسی عالمی سیاسی نظام کی ایجنٹ، کہیں عربی قوتیں ہیں وہی عالمی سیاسی نظام۔ تو کم از کم خدا کا خوف کھاؤ، اسلام کو تو نہ بیچو، کوئی ہندو بیچ رہا ہے، کوئی یہودی بیچ رہا ہے، تم تو نہ بیچو۔
اسلام کا سیاسی نظام الگ ہے، وہاں سیاست اس کا ایک شعبہ ہے، اور یہ پولیٹیکل اسلام میں اسلام نام ہی سیاست ہے، اور سیاست بھی سامراجی ہے۔ نام شور مچائیں گے اسلام کا، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، یہ حدیث فٹ بیٹھتی ہے تمہارے ان خطبہ پر۔ یہ 100-150 سال کے جتنے بھی لیڈر ان اسلامی سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ہیں، ان کے خطبے سن لو۔ پہلا خطبہ جو اسلامیہ پارک میں اسلامی جماعت کے لیڈر نے دیا تھا 1945 میں، اسلام کی جماعت نے دیا تھا 1906 میں، تمہاری اسلام کے نام پر مسلم کی پارٹی نے دیا تھا۔ ذرا ان خطبوں کو لے کر آپ تک پڑھ لو، نام اسلام کا استعمال کیا۔ وہی بات نہیں ہے کہ ہؤلاء خطباء قومک امتی کا، تیری امت کے یہ خطیب ہیں، بظاہر مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کرتے کچھ اور ہیں، زبان سے اسلام کا شور مچاتے ہیں۔ شان نزول دونوں ہی استعمال ہو سکتے ہیں، عمل کچھ اور کر رہے ہیں، زبان سے اسلام کا رٹا لگا رہے ہیں۔ یہ وہ شعور جو آج پیدا ہونا ضروری ہے، جس سے فرق امتیاز پیدا ہو کہ اسلام کا سیاسی نظام اپنے وجود اور ساخت میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اور سیاسی اسلام اپنی ساخت اور شناخت میں کیسے سامراجی سیاسی نظام کا اعلیٰ کار بن کر اسلام کردار ادا کرتا ہے۔ یہ شعور پیدا ہو گیا، یہ فرقان پیدا ہو گیا، یہ فرق پیدا ہو گیا، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، دین اسلام کے سیاسی نظام کو، دین اسلام کے شریعت اور تزکیے کے نظام کو جامعیت کے ساتھ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔